نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صدر باوقار اشرف العلماء عالم بعمل قوم و ملت کے افتخار حضرت مولانا الحاج سید شاہ حامد اشرف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مخدوم گرامی، غازی ملت، بین الاقوامی خطیب حضرت علامہ الحاج سید محمد ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء شاہد ملت حضرت مولانا محمد احمد صاحب شاہدی دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما شہزادگان سرکار سیدنا مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان، نیز ہمارے معزز علماء ملت اسلامیہ، دانشوران قوم و ملت، بامبے کی سرزمین پر خدمات انسانی سے متعارف برادران گرامی وقار، جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب، جناب سہیل لوکھنڈوالا صاحب، اور بامبے کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دینی نونہال، وقت کی کمی کا مجھے مکمل طور پہ احساس ہے، حالات سے بھی باخبر ہوں۔ درود پاک پڑھ دیجئے، گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقریر باقاعدہ آپ حضرت غازی ملت مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب مدد اللہ العالی کی سماعت فرمائیں گے۔ میری تقریر نہیں، چھوٹی سی ایک تحریک ہوگی، گر قبول افتد زہر عز و شرف۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے مختصر سے ٹکڑے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس پر عمل اتحاد ملی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ دارالعلوم محمدیہ نے اتحاد ملی کے بھی فرائض انجام دیے ہیں اور اتحاد سنیت کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ میں جب گرامی وقار جناب مولانا حافظ اطہر صاحب قبلہ سے دارالعلوم کی رپورٹ سننے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اس میں دارالعلوم کے علماء جو زیر قیادت حضور اشرف العلماء قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے نام سننے کو ملے تو میں نے اس مرکزیت کو دل ہی دل میں سلام کیا کہ اشرف العلماء نے اختلافات کے ماحول کو اتحاد کے جامع میں ڈھال کر دارالعلوم محمدیہ میں اشرفیوں کو، رضویوں کو، برکاتیوں کو، عزیزیوں کو، حبیبیوں کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ ریشہ دوانیوں کے ذریعے اتحاد اہل سنت کا شیرازہ منتشر نہیں کیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اشرف العلماء کی باوقار شخصیت کو، جنہوں نے اپنے فکر و عمل کی روشنی میں اتحاد ملت کا بھی ثبوت فراہم کر دیا ہے۔
اور اتحاد سنیت کی قیادت کا انہیں شرف بھی حاصل ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھا ہے اس کا مختصراً ترجمہ کر دوں۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں فلاح و کامرانی نصیب ہو سکے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بے پناہ احساس ہے مجھے وقت کی کمی کا، اور میں غازی ملت کے وقت میں کسی بھی طرح مداخلت کرنے کے لیے یوں بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور بڑے بھائیوں جیسا ان کا پیار سامن بھادوں کی طرح برستا رہتا ہے۔ میں انہیں اپنی قوم کے لیے ایک نعمت غیر مترتبہ تصور کرتا ہوں۔ حضرات، ہم حالات سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، اور اسلام جیسے مذہب مہذب پر اگر کسی طرح کی آنچ آتی ہے تو اس کا دفاع ہمارا قومی اور ملی فریضہ ہے۔ دارالعلوم محمدیہ کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ وہ اسلام کی عالمگیر تعلیمات سے اقوام عالم کو روشناس کرائے، اور اسلام پر ہونے والے بیجا حملوں کا دفاع کرنے کے لیے اپنی علمی اولادوں کو منظر عام پر لائے۔ ہم اسی پس منظر میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور خصوصیت سے اسلام جیسے مذہب مہذب پر پروپیگنڈوں کے جو شبخون مارے جا رہے ہیں، یا باطل نظریات کے جو آتنکوادی بم برسائے جا رہے ہیں، ہم اور ہماری فطرت فطری طور پر بے چین ہے، مضطرب ہے۔ ہم کسی پہ حملہ نہیں کرتے، مگر ہم پر جب حملہ ہوتا ہے تو ڈیفینس کرنے کا ہمارا حق بنیادی ہے، اور اس حق کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم آج بہت آتنکت ہیں، بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ ہماری پوری قوم کو سندیہ کے گھیرے میں لا کر مجرموں کے ٹیبل پر رکھ دیا گیا ہے۔